الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النحو کا سبق نمبر 54 پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے 53 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ قسم الثالث حروف کے بیان میں حرف ردع شروع کر رہے ہیں، اور اس سے آگے بھی اس کے اندر کئی فصلیں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ حرف ردع ہے، یعنی کہیں گے کہ یہاں پر بیان حرف ردع جو ہے کسے کہتے ہیں، اور حرف ردع وہ صرف کیا ہے؟ کلہ ہے۔ اب کہتے ہیں فصل حرف الردائی کلہ، حرف الردع وہ کلہ ہے، وضعت لزجر المتکلم وردعہ، یہ متکلم کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اما یتکلم بہ، جس چیز کا وہ متکلم کر رہا ہے، یعنی جس چیز کو وہ بیان کر رہا ہے، جس چیز کا وہ تکلم کر رہا ہے، اس چیز سے متکلم کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے اس کو وضع کیا ہے، متکلم کو اسے روکنے کے لیے اس بات کا جس کا متکلم وہ تکلم کر رہا ہے وضع کیا گیا ہے کہ ایسا مت کہو یا ایسا نہیں ہے، تو کلہ لائیں گے۔ حرف الردائی کلہ وضعت لزجر المتکلم وردعہ، یہ متکلم کو ڈانٹنے اور جھڑکنے اور اس کے لیے وضع کیا گیا اس چیز سے جس کا وہ تکلم کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جب اما اذا مبتلاہ فقدر علی رزقہ فیقول ربی اہانن کلا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابتلاہ اسے آزمایا، فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا اور اس پر رزق کو تنگ کر دیا، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، اہاننی، تو نے مجھے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ اب اس کے جواب میں آیا کلا، ہرگز ایسا نہیں، اے یعنی لا یتکلم بہذا، یعنی اس چیز کا جو ہے تکلم کرنا، یا اس طرح کا تکلم کرنا مت کرو، فإنہ لیس کذالک، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ تو متکلم کو ایسا تکلم نہیں کرنا چاہیے، لا یتکلم بہذا، ایسا تکلم نہیں کرنا چاہیے، فإنہ لیس کذالک، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، یہ ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ تو اے میرے رب میری اہانت کی، تو کلہ ہرگز نہیں، متکلم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی واقعہ ایسا نہیں ہے، تو کلہ یہاں پر لائے گا زجر کے معنی میں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہذا فی الخبر، اور یہ کیا ہے؟ خبر میں اندر استعمال ہوا ہے، اما اذا ابتلاه ربه فقدر علی رزقه فیقول رب اہانن کلا، جملہ خبریہ میں استعمال ہوا ہے۔ وقت تجیء بالد الامر، اور کبھی یہ جو ہے کلا امر کے بعد بھی آتا ہے، جیسے کہ کما اذا قیل لک، جیسے کہ تم سے کہا جائے اضرب زیدن، تم زید کو مارو، فقلت، آپ کہیں کلا، ہرگز نہیں، اے لا افعل ھذا قط، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر کلہ امر کے بعد آیا، یعنی تم اس سے کہو اضرب، تو اس کے جواب میں ہر کلہ، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہاں دیکھیں امر کے جواب میں آیا اضرب، امر کے جواب میں آیا تو قطو آیا، یہاں آیا کلہ، تو اس کو کہیں گے کلہ جو امر کے بعد بھی آتا ہے، جیسے کہ کہا جائے اضرب زیدن، تو آپ کہیں کلہ لا افعل ھذا قط، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وقد یجیء بمعنی حقا، اور کبھی حقا اور تحقیق کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کلہ حقا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مضمون جملہ کی تاکید اور تحقیق کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، تحقیق کے ان قریب تم جان لوگے۔ اب یہاں دیکھیں کہ کلا کس کے معنی میں؟ تحقیق کے معنی میں ہے، تحقیق کے قریب تم جان لوگے۔ کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ تَكُونُ اسمًا يُنبِئُ لِكَوْنِهِ مُشَابَهًا لِكَلَّا حرفًا، اور یعنی جب کلہ جو ہے بمعنی حقہ ہو تو اس وقت حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ اسمًا، جس وقت کلہ یہ
تحقیق کے معنی میں تو اس وقت اسم ہوتا ہے ینبئ کونہ لکون مشابہن لکلّا، اور یہ اس کی خبر دیتا ہے کہ یہ جو ہے کلّا حرفی کے مشابہ ہے، بلکہ اسم ہوتا ہے اور کلّا حرفی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور کلّا حرفی کے ساتھ لفظاً اور معنی مشابہت رکھتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ لفظی مشابہت تو اس کی ہوتی ہے جیسے کلّا حرفی ہوتا ہے ایسے یہی ہوتا ہے، اور معنوی مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کلّا حرفی جس طرح سے ڈانٹنے کے لیے آتا ہے اسی طرح کلّا اسمی بھی اس سے بھی ڈانٹا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس وقت کلّا یہ تحقیق کے معنی میں وحین ایدن اسمن، اور جس وقت اسم ہوتا ہے تو یہ خبر دیتا ہے کہ وہ مشابہ اس کلّا حرفی کے۔ وقیلا تکون حرفاً ایدن بمعنی ان، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کلّا جو ہوتا ہے حرفی بھی ہوتا ہے ان کے انا کے معنی میں، لتحقیق الجملہ مضمون جملہ کی تاکید اور تحقیق کے لیے آیا کرتا ہے۔ جیسے کہا جائے کلا ان الانسان لیطغی، کلا حقہ کے معنی میں بھی حرف ہی ہوتا ہے اور انا کے معنی میں ہو کر جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے کلا ان الانسان لیطغی، تحقیق کے انسان سرکشی کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کلا بمعنی انا ہے، ان الانسان لیطغی، تو یہ کلا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ کلا حرف ردا ہے، ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے آیا کرتا ہے، اور اس کا دخول جملہ خبریہ کے بعد بھی ہوتا ہے، جملہ امر کے بعد بھی ہوتا ہے، اور کبھی حقہ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ حرف بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے بیان فرما رہے ہیں تاء التانیث الساکنۃ تلحق الماضی لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل، یہاں تائے تانیث الساکنہ یہ بھی جو ہے فعل کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ تائے تانیث، تو تائے تانیث بھی حرف ہے، تو اب یہاں سے جو ہے تائے تانیث ساکنہ کو ماضی کے ساتھ لاحق کرتے ہیں تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ فعل کا مسند الیہ مؤنث ہے۔ تاء التانیث الساکنہ، تائے تانیث الساکنہ یہ ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، ماضی کے ساتھ مل جاتی ہے، لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل، تاکہ اس کے مؤنث ہونے پر دلالت کرے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے۔ جیسے ضربت ہندن، یہاں ضربت میں تائے تانیث ساکنہ ملی ہوئی ہے اور یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس کی طرح یعنی ہندن کی طرح اس کی اسناد کی جا رہی ہے ضربت فعل کی، کہ ہندن بھی یہ مؤنث ہے کیونکہ عورت کا نام ہے۔ وقد عرفت موازیہ وجوب الحاقیہ، اور آپ نے اس تائے تانیث ساکنہ کے لاحق ہونے کے جو احکام اور ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں پڑھ لیے ہیں۔ عرفت موازیہ، اور اس کے الحاق کے جو وجوب، اس کے وجوب کے الحاق کے جو طریقے ہیں ان کے آپ نے جگہوں کو پڑھ لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ تائے تانیث ساکنہ کہا گیا، تائے تانیث ساکنہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتی ہے، اور تائے متحرکہ جو ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے ضاربۃن۔ تائے تانیث کے جو ماضی کے ساتھ لاحق ہونے کی جگہ جو ہے وہ فاعل کے بحث میں گزر چکی ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ، اور جب تائے تانیث ساکنہ سے اذا لقیہا ساکن بعدہ، جب اس کے ساتھ کوئی ساکن، اس کے بعد کوئی ساکن لاحق ہو جائے، اس کے ساتھ تائے ساکن آ جائے، وجب تحریکُہا بالکسر، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے کسرے کی حرکت دینا واجب ہوا کرتا ہے۔ لأن الساکن اذا حرک بالکسر، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ، یہاں پر دیکھیں قد قامت ہے اور یہاں تا بھی ساکن ہے اور اس کے بعد الف لام بھی یہ ساکن ہے، تو اب ایسی صورت میں جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں جب ساکن کو حرکت دیتے تو کسرے کی، تو یہاں تا کو جو ہے وہ کسرے کی حرکت دے کر ملایا گیا، قد قامت الصلاۃ، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی دی جاتی ہے، جیسے قد قامت الصلاۃ۔ اب کہتے ہیں کہ جب ماضی میں اس کی جو ہوتی ہے وہ حرکت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی، تو اب کہتے ہیں وَحَرْكَتُ لَا تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ لِأَجَلِ سُكُونِهَا، اور اس کی حرکت
وہ اس کی حرکت جو ہے وہ اس کے رد کرنے کو، واپس کرنے کو واجب نہیں کرتی جو حذف ہو گیا تھا سکون کی وجہ سے۔ یہ اصل میں ایک اعتراض ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ جب التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک ساکن حذف ہو جاتا ہے تو تائے تانیث ساکنہ کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ حروف جو واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ حرف کی حذف کی جو علت التقاء ساکنین تھی اب وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ واپس لوٹ کے آ جانا چاہیے۔ تو اب مثال سمجھائیں گے، وحرکت لا توجب رد ما حذف، اور اس کے متحرک ہو جانا تاکہ جیسے رمت ہے، متحرک ہو جانا اس کا جو ہے اس کے واپس لوٹنے کو واجب نہیں کرتا جو حذف ہو گیا تھا، اس کیونکہ اس جو ہے تاکہ ساکن ہونے کی وجہ سے، تا یہ جو ہے وہ عارضی حرکت ہے، اس پر حرکت عارضی حقیقی نہیں ہے، فلا یقال تو نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، یعنی اصل میں تھا رمات رمل رما، اب تھا رما، اب پھر یا متحرک ماغل مفتو، ایسا تھا رما، یا متحرک ماغل مفتو، اس یا کو الف سے بدل دیا تو اب ہو گیا الف ساکن، پھر اس کے بعد تا جوڑی گئی، تو تا جوڑی گئی تو اجتماع ساکنن ہو رہا تھا، اس لیے اس الف کو گرا دیا تو آ گیا رمات سے رمت۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جب اس کو ساکن جو وہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر مسئلہ ہو رہا تھا، الف کو گرائے تھے، تو اب اجتماع ساکنین نہیں رہا کیونکہ اس پر حرکت آ گئی، تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ الف واپس آ جانا چاہیے اور یوں پڑھا جانا چاہیے رماتی، تو کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا جائے گا، لأن و رمات تو نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، لأن حرکتہا عارضیۃ، اس لیے کہ جو اس کی جو حرکت ہے وہ تاکہ وہ عارضی ہے، لرفع التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کو، اجتماع ساکنین کو حذف کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر اگر تا پہ حرکت نہ لگائیں تو تا بھی ساکن ہو جائے گی، اور المرأۃ یہاں پر بھی تا ساکن، الف لام ساکن ہو جائے گا، اور وہاں جو حذف کی گئی تھی وہاں وہ یہ معنی نہیں تھا، بلکہ وہاں پر رامت جب بنائے تھے تو رمایت یا متحرک ماغل مفتو یا کو گرا دیے تھے، تو یہی ہے، یعنی الف کو گرا دیے تھے، رمات نہیں پڑھا جائے گا اس کو بلکہ رمت پڑھا جائے گا، تو رمت، اب الف جو ہے وہ گر کے ہوا تھا رما یا متحرک ماغل مفتوس یا کو الف سے بدل دیا تو رما ہوا، پھر تا لگائی تو اجتماع ساکنین ہو گیا، پھر تا کو حرکت دے کے آگے سے ملایا گیا تو وہ الف گر گیا، اور الف گر گیا تو رمت بنا تھا۔ اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ رمت جب بنا تھا تو اب جب اس کی تثنیہ بنائیں گے تو اب ایسی صورت میں بلکہ واحد ہی بنائیں، اور واحد کی صورت میں یہاں رمت پڑھیں اور رمات پڑھیں، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو حرکت جو الف حذف ہو گیا ہے واحد کے آخر میں، اب وہ ایسی صورت میں جب تا اگرچہ متحرک ہو جا رہی ہے پھر بھی وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، لہذا رمات نہیں پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں وَحَرْكَتُ لَا تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ لِأَجَلِ سُكُونِهَا، اور اس کی حرکت جو ہے اس کے واپس لوٹنے کو واجب نہیں کرتی جو حذف ہو چکا ہے، کیونکہ اس تاکہ ساکن ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، لأن حرکت عارضیۃ، اس لیے کہ اس کی حرکت جو عارضی ہے، واقعۃ لرفع الالتفاع ساکنین، یہ اجتماع ساکنین کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، فقولہم المرأتان رماتا، لہذا اس طرح سے جو مثال ہے اس میں الف بھی باقی ہے اور تا پر جب حرکت ہو گئی تو الف کو لے کر آ گئے، تو کہہ اس طرح کی مثال ہے جو پڑھنا جو ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ پڑھیں گے کیا المرأتان رمتا، یہاں الف جو ہے یہاں سے حذف ہو جائے گا، اگر ایسی مثال ہے تو وہ ضعیف کہی جائے گی۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةُ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، رہا ان کے ساتھ یعنی فعلوں کے ساتھ تثنیہ، علامت تثنیہ اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کا جو ہے لاحق کرنا جو کیا ہے یہ ضعیف ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کی علامت تانیث کی علامت کی طرح ہے، اور مسند الیہ کے تثنیہ اور جمع ہونے پر دلالت کرنے کے لیے لاحق ہونی چاہیے۔ اعتراض ہے، تو اب جس طرح جیسے کہ مسند الیہ کو مؤنث ہونے پر دلالت کے لیے تائے تانیثی لاحق ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں علامت تثنیہ اور جمع المذکر اور جمع مؤنث کو لاحق کرنا یہ ضعیف ہے، فلا یقال ام قام الزیدان وقام الزیدون وقمنا النساء، لہذا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ تائے تانیث یہاں لگا کر کے قامہ میں یہ بھی کہیں
اور الزیدان بھی لائیں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ دوسری بات ہی یہاں پر اگر ہم اس طرح سے کہیں گے، یہاں جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، تثنیہ یا جمع ہو، تو فعل کے ساتھ تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں لائی جائے گی۔ یہاں قامہ میں جو ہے تثنیہ کی، اور قاموں میں جو ہے جمع کی، اور قمنا میں جو ہے وہ جمع مؤنث کی علامت نہیں لائی جائے گی، کیونکہ ایک تو ایسی صورت میں جو ہے ایک تو فاعل یہ ہے اور اس کے پہلے ایک ضمیر آ گئی، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو ناجائز ہوتا ہے۔ اور یہ علامتیں جو ہیں بلکہ یہ ہوں گی کیا، یہ علامتیں فاعل کے احوال پر دلالت کرنے کے لیے ہوں گی، نہ کہ یہ فاعل تثنیہ ہے یا جمع۔ علامتیں یہ فاعل کے احوال پر دلالت کریں گی کہ ان کا جو فاعل ہے وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے، جیسا کہ تائے تانیث ساکنہ کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے تائے تانیث ساکنہ لائیں تو اس کے فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور مزید اگر یہ ضمیریں ہوتی تو ایسی صورت میں اظہار فاعل کے وقت جو ہے ان کو حذف کرنا واجب ہوتا، حالانکہ اسے حذف نہیں کیا جاتا، لہذا بلکہ ایسے ہی جو ہے یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ شامل کی گئی ہیں کس لیے، ضمیریں نہیں ہوں گی بلکہ علامتیں ہوں گی۔ لا یقال تو نہیں کہا جائے گا قام الزیدان و قام الزیدون و قمن النساء و بے تقدیر الحاقی لا تکون ضمائر، اور ایسی صورت میں لاحق کرنے کی صورت میں تثنیہ میں و جمع میں یہ لاحق کرنے کی صورت میں یہ ضمیریں نہیں ہوں گی، لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، یعنی اس میں ظاہر کو ذکر کرنے سے پہلے ضمیروں کا ذکر کرنا، اور یہ ممتنع ہوتا ہے۔ بل علاماتن، بلکہ یہ کیا ہوں گی، سب کے سب کیا ہوں گی، ضمیر علامتیں ہوں گی، دالتن علی احوال الفاعل، جو فاعل کے احوال پر دلالت کریں گی کہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے یا فاعل جو جمع ہے، فاعل مؤنث ہے، کا تانیث ساکنہ، جس سے کہ تائے تانیث ساکنہ جو ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس کا جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ ہوا اس کے بارے میں تائے تانیث ساکنہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل۔ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے، لا لتاکید الفعل، یہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں آیا کرتا ہے، فعل کی تاکید کے لیے جو ہے یہ نہیں آیا کرتا ہے۔ التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل، یہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو آخری کلمے کی حرکت کے تابع ہوا کرتا ہے اور فعل کی تاکید کے لیے نہیں آتا ہے۔ اب کہتے ہیں وہی خمسۃ اقسام، اور یہ کس کی جو ہیں، تنوین کی جو ہیں وہ 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے الاول للتمکن، پہلی والی جو ہے وہ تنوین تمکن ہے، اور تنوین تمکن وہ تنوین ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اسم جس پر تنوین داخل ہے وہ متمکن ہے، یعنی وہ اسمیت کے تقاضے پر پورے طور پر راسخ ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اسم کیا ہے، منصرف ہے یا منصرف کے حکم میں ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے کی 5 قسمیں ہیں تنوین کی۔ اول تمکن وہو ما يدل على ان الاسم متمکن فی مقتضیات الاسم، اور یہ ہے کہ وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اسم جو ہے اسم کے تقاضوں میں جو ہے متمکن ہے اور راسخ ہے۔ انہ منصرف، یعنی مراد یہ کہ وہ منصرف ہے، جیسے زیدن اور رجلن، یہاں پر دیکھیں زیدن اور رجلن کے آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین تمکن ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسم منصرف ہے۔ یعنی جب اس کو ہم لکھیں گے زیدن، دال پیش نو، دال نون پیش دن، تو نون ساکن آگا آخر میں، رجلن۔ دوسری قسم جو ہے وہ تنکیر، دوسری تنوین کی جو قسم ہے وہ تنکیر کے لیے آتی ہے، وہ ہوا ما يدل على ان الاسم نکرۃ، وہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسم کیا ہے، یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ جیسے کہ صحن، جب ہم صحن پڑھیں تو یہاں صحن کے آخر میں جو تنوین ہے وہ اس بات پر دلالت کرے گی کہ جو اسم ہے وہ اس پر تنوین داخل ہونے والی تنوین تنکیر ہے۔ جیسے اسکت سکوتاً فی وقت ما، یعنی صحن کا مطلب نکلے گا
اس کی سکوتاً فی وقت ما، یعنی جس وقت میں چاہے تم کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اور جب اس کو ہم تنوین کے بغیر پڑھیں اور صح پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ معرفہ ہوگا اور یوں معنی ہوگا واما صح فبالسکون معنی، سکون کے ساتھ کا معنی یہ ہوگا اسکت السکوت الآنا، اسکت السکوت الآنا۔ تو یہاں دیکھیں الانا، اب تم خاموش ہو جاؤ، تو یہاں معرفہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہوئی تنوین تمکن، تنوین تنکیر۔ دوسری ہے وہ تنوین للعوض، تیسری آتی ہے تنوین عوض، یعنی کسی کے بدلے میں آئے، وہ ہوا ما یکون عوضا عن المضاف الیہ، اور یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آیا کرتی ہے۔ جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے جیسے کہ ہین ایزن، سات ایزن اور یوم ایزن۔ ہین ایزن، ایزن پر جو تنوین ہے، اور سات ایزن پر جو تنوین ہے، اور یوم ایزن پر جو تنوین ہے، وہ یہاں پر مضاف الیہ کے بدلے میں آئی ہے۔ اصل عبارت بنے گی یعنی ہین از کانا کذا، ہین از کانا کذا۔ تو اب جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اصل میں تھا ہین ازن کانا کذا، تو اب اس کو حذف کر دیا گیا مضاف الیہ کو، اور مضاف الیہ کے بدلے میں تنوین از پر دے دی گئی، ہین ازن کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی میں بھی یہی ہے، تو یہ ہو گئی تنوین عوض۔ وللمقابلہ، چوتھی ہے تنوین مقابلے کے لیے آتی ہے، وہو التنوین الذی فی جمع المؤنث السالم، اور یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی جمع مذکر کے مقابلے میں، جیسے مسلمات، وہذی الاربعۃ تختص بالاسم، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، یہ چاروں کے چارے اسم کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، خاص ہوا کرتی ہیں۔ والخامس، اور پانچویں جو ہوتی ہے وہ تنوین ترنم، وللترنم الذی یلحق آخر الابیات، اور یہ وہ ہوتی ہے جو شعروں اور مصروں کے آخر میں آتی ہے، ابیات والمسار، شعروں اور مصروں کے آخر میں آتی ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اقل اللوم عازل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اقل اے عازل، تو ملامت اور عتاب کو تو کم کر دے، عازل تو عتاب اور ملامت کو کم کر دے، اور کہے ان اصبت، اگر میں درستی کو پایا، لقد اصابا، تو وہ اس نے بھی درستی کو پا لیا۔ تو یہاں اے عازل تو لوم اور ملامت اور عتاب کو کم کر دے، کہے اگر میں نے جو ہے اس کو پا لیا تو اس نے بھی اس کو پا لیا۔ یہاں پر محل ارشاد پہلی مثال میں جو ہے عتابن ہے، جو کہ اسم پر جو ہے نون ساکن داخل ہے۔ اسی طرح جو ہے اصبت لقد اصابن، اصابن یہ ایک فعل ہے، اور فعل کے جو ہے آخر میں تنوین داخل ہے، تو تنوین ترنم فعل اور اسم اور حرف تینوں پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو پہلی مثال میں عتابن اسم ہے، اور دوسرے اصابن جو ہے فعل ہے۔ قولی یا ابتا اللہ کا او عصاکن، یعنی عبارت بھی یہاں پر محذوف ہے اور اصل بنے گی، یعنی یہاں پر بنائیں گے شاید کہ تمہیں رزق دیا جائے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ لعلک، تو اب یہاں ہوگا یا ابتا، یا کو یا ابتا، اللہ کا اصل میں تھا لعلہ کا، او عصاکن، یہاں پر عصا کا ہے، اس میں تنوین جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے، اور تنوین نہیں ہے، ترنم ہے۔ اے میرے والد، شاید کہ آپ نے پا لیا یا آپ پا لیں گے عنقریب، تجدو رزقاً عصاکا، یہاں پر دیکھیں کہ عصاکن میں جو ایک تنوین ہے وہ تنوین ہے جو ہے ترنم ہے، جو ساکن ہے۔ تو یہ ہوئے تنوین کے مقابلے میں تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض اور تنوین ترنم۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ مِنَ الْعَالَمِ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِإِبْنٍ أَوْ ابْنَةٍ مُضَافًا إِلَىٰ عَلَمٍ آخر، اور کبھی جو ہے علم سے تنوین کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ موصوف ہو ابن کے ساتھ یا ابنتن کے ساتھ، اور یہ مضاف ہو ایک دوسرے علم کی جانب۔
کبھی علم کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ موصوف ہو یہ ابن یا ابنتن کے ساتھ اور یہ مضاف ہو ایک دوسرے علم کی طرف. جیسے ہم کہیں جاءنی زید بن عمرو، یہاں جاءنی زید، یہاں زیدن پر جو تنوین تھی وہ اس کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ مضاف ہے، ایک ابن کی طرف اور یہ ایک موصوف ہے ایک دوسرے علم کی طرف. کہا یہ موصوف ہے ابن کے ساتھ جو کہ مضاف ہے ایک دوسرے علم عمر کی طرف. تو یہاں زیدن پر جو تنوین تھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جانی زید بن عمر. اب اس کے بعد یہاں پر وَہِنْدَةُ بْنُ بَكْرٍ، یہاں پر بھی دیکھیں ہندۃ بن بکرن، یہاں ہند ہے تو یہاں پر بھی جو ہے ہندہ پر تنوین موجود نہیں ہے کیونکہ ہندہ جو موصوف ہے ایک ابنتن سے اور جو مضاف ایک دوسرے علم بکر کی جانب. اب یہ تو ہم نے آپ کے سامنے آج کا سبق کی خدمت میں آپ کی پیش کیا. مزید اس کے اندر آپ کو کچھ اگر لگے تو ضرور اطلاع فرمائیں. اس کے لیے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کی ہے، شاید پورے آپ کو واضح ہو جائے کہ قام الزیدان یا قام الزیدون قمنا النساء میں یہ سب علامت تقدیر لاحق کی گئی ہیں. تو لاحق کر کے تقدیر پر ہم کہیں گے کہ یہ علامتیں ہیں اور ضمیر نہیں ہیں. ایسی صورت اگر ضمیر مان لیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. یہ ضمائر نہیں ہوں گی تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، بلکہ یہ ایسی علامتیں ہوں گی جو دلالت کریں گی فاعل کے احوال پر، جیسے کہ تائے تانیث جو ہے فاعل کے احوال پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح یہاں پر ایک چیز یہاں پر ذکر کی کہ رمت واحد ہے اور یہاں واحد ہے. اب اس کے جب ہم نے اس کو واحد کو جب ہم نے پڑھا، جو پہلے تھا رما، پھر روا متحرک ماقل مفتوح واو کو یا متحرک ماقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو رما بن گیا. اب اس میں تا بڑھائی تو تا ساکن اور الف بھی ساکن، تو اجتماعی ساکن اور الف سے گر گیا تو رمت بن گیا. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ جو ہے ابھی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ تو رمت ہو گیا. اب جب دوسرے اسم کے ساتھ ملائیں گے تو ایسی صورت ملانے کی صورت میں تا کو حرکت دے دیں گے کسرے کی. تو اب اگر یہ ملانے کی صورت میں ہم کہیں گے کہ ملانے کی صورت میں رمتل ہو گیا تو اب تا تو ساکن نہیں رہی جس کی بنیاد پر الف کو گرائے تھے رمات میں. تو اب کہیں دوبارہ اس طرح سے پڑھ لیا جائے رماتا، تو کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے وہ دوسری جو حرکت ہے وہ پہلے والی جو الف تھا وہ اب دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا. اسی لیے جو ہے رماتل مراتو نہیں کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ کہنا ہوگا رماتل مراتو. تو اس طرح کا یہ آج کا سلسلہ تھا ہدایت النحو کا سبق نمبر جو ہے 54 آج کی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. کیسا لگا ضرور بتائیں، کمی تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ.